کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے اور کچھ برا بھول جائے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلنا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کیا رہے ہیں۔ ایک عورت کی میچیورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لاد لو گے تو کمر توڑو گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ رابطے ختم ہو جائے یا رشتے ٹوٹ جائے تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظ پر قبض رہتی ہے، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سپور سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنے ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غرار ہو۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئے تو یاد رکھیے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ کسی کی بھی حالت سمجھے بغیر صرف ان کے الفاظوں سے حجم مت کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ کسی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے، دوسرا اسے سمجھ سکے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟
تڑپ کر دل بولا کہ رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائے جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی دیر میٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پہ انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی جیسے رب اس سے بات کر رہا ہو، اسے سمجھ رہا ہو۔ تمہارا مستقبل تمہاری ماضی سے بہتر ہوگا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف۔ صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لہر بحث ہو جائے گا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے تو خود مرجھا جاتے ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ توڑنے سے پہلے یاد رکھیے کہ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ ماں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں منا لینا چاہیے کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بندہ راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند دروازے کھول دے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیت کا ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ نا قدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ بول دیتے ہیں سن نہیں سکتے، لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔